کون کس کا جہاں میں ہے غم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ مومنین، آج مجھ تک کچھ کلپسز پہنچے ہیں ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کی، اور یقین مانیں ڈاکٹر صاحب کے بیان کو سن کر جو خوشی آج مجھے ملی ہے شاید کسی کو نہ ملی ہو۔ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب وہ شیر ہیں، بلکہ وہ زندہ ضمیر انسان ہے جس نے بہت سارے مولویوں کے حصار میں بیٹھ کر امیر کائنات کو منوایا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا جاتا ہے کہ قبلہ آپ کے منبر سے جو دوسرے اصحاب ہیں ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کیا خوب جواب دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، وہ اس لیے کہ ان کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ مجمع بیٹھتا ہی علی بادشاہ کے لیے ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہماری مجلسوں کا تو عنوان جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے کہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر سے۔ تو تمام اہل ولایت مومنین علی بادشاہ کا ہی ذکر سننے آیا کرتے ہیں، وہ کسی اور کا ذکر سن ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب کا نام لیا، ابو ذر، مقداد، کنبر، سلمان، کیا خوب انتخاب کیا، اور کن اصحاب کا نام لیا کہ یہ ہستیاں بھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی وہاں سے بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ وقت ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی۔ علی بادشاہ کے فضائل ختم ہوں تو ہم کسی اور کے فضائل بیان کریں، اور یہ بات واضح ہے مومنین احادیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارا ذکر اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ آل محمد کا ذکر کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو ضمیر اختر صاحب کے اس جواب کے ساتھ میں 100% متفق ہوں۔ آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو ان کے اوپر کمنٹس کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایزی دن والے، یہ قادیانی صاحب ہیں، قطعاً یہ بندہ شیعہ نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ تو یہ قادیانی بندہ جیسا کہ ان کے اوپر طنز کرتا ہے، ان کے کلپس لگاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو یہ قرآن کی آیہ مبارک کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کے خلاف ہے، اور انہوں نے ثابت کی کہ جو لوگ میرے خلاف ایسا کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی توہین کر رہے ہیں، رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اور اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بول ٹی وی والے صاحب، ایڈمن صاحب کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ خود معافی مانگتے ہیں کہ قبلہ صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں زندہ ضمیر انسان، جو بہت سارے ملاؤں کے ہجوم میں بیٹھ کر خود کو منواتا ہے، آل محمد کا برملا پرچار کرتا ہے، اسے ضمیر اختر نقوی کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگوار، یہ عظیم ہستی، اس وقت کے بہت بڑے مورخ جن کی آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے یہ کون سی ہستی ہیں، اور اس صاحب کی، اس بزرگ کی توہین کی جاتی ہے۔ ہمارے جو اپنے ہیں، اپنے حضرات، وہ اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور مقصرین تو خوش ہوتے ہیں توہین کر کے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی آخر سید ہے، اور ولایت والا سید ہے، مقصر سید نہیں کہ جو پسر نوح کی طرح بن جاتا ہے، یہ حقیقی سید ہے۔ اور اس کی شکل و شباہت سے نظر آتا ہے کس قدر آل محمد کے فرامین کے مطابق ہے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو ہٹا کٹا ہو ماشاءاللہ سے۔ مولا نے تو یہی فرمایا تھا، جو میرے مومن ہوں گے، جو شیعہ ہوں گے، ان کے پیٹ جو ہیں وہ بالکل جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو یہ بھی انہی ہستیوں میں سے ہیں۔ اور دوسری بات مومنین کہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہے ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مومنین جب ان کے سامنے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اب دیکھیں اس بندے کا لٹریچر چیک کریں، یا اس کے علاوہ اس بندے کی جو اردو لینگویج ہے اس کو آپ چیک کریں تو مزہ آ جاتا ہے، یقین مانیں۔ اب اس صاحب نے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ اگر نبی واقعہ بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب بول پڑتے ہیں، انہیں روک لیتے ہیں کہ قبلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ جو حدیث مبارکہ یہ علی بادشاہ کی شان میں ہے۔
اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا علی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے، نہ کہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا۔ اس کے بعد اس مولوی کا منہ بند ہو جاتا ہے تو قبلہ فرماتے ہیں کہ میں 50,000 حوالے اہل سنت کتب سے دکھا سکتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں زندہ ضمیر ڈاکٹر سمیر اختر نقوی صاحب۔ تو اب اس ہستی کا جو مذاق اڑاتے ہیں انشاءاللہ خدا بروز محشر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یقین مانے مقصر مولوی اور ضمیر اختر نقوی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے وہ ایک قمر نام کا مولوی آیا تھا جس نے بہت بڑی توہین کی تھی آل محمد کی اور ان کی تعریف کر دی جن کی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مقصر تھا، وظیفہ خور تھا۔ اس کا مطلب اس بات سے ہے کہ میری تعریف کی جائے، مجھے دوسرے لوگ اچھا سمجھے، نہ کہ آل محمد کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ آل محمد کی نظر میں سرخرو ہو جائیں، جیسا کہ ڈاکٹر سمیر اختر نقوی صاحب۔ یہ ترجمان شیعت ہیں اور یقین مانیں کمزور ضرور ہیں لیکن دل کے حقیقی شیر دل انسان ڈاکٹر سمیر اختر نقوی ہیں۔ اسے ہی علی والا کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ایک شعر میں آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں، ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے، کلندر نے دیا ہے درس یہ سارے زمانے کو، جو ڈر جائیں زمانے سے علی والے نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب زندہ باد، زندہ باد۔